السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح مصر کے وزیر خزانہ بنے، یعقوب علیہ السلام کیسے مصر کی سرزمین پر پہنچے اور الزام تراشی اور تانا زنی سے کیوں بچتے رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی کہ ان میں سے ایک پھانسی دے دیا جائے گا جبکہ دوسرا رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہائی پانے والے سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا کہ میں یہاں بے گناہ قید ہوں، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا۔ پھر ایک روز بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک، اور اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تب وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ آیا اور یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، تو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں میں ہی ذخیرہ کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کیا تھا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی بصیرت دیکھ کر انہیں اقتدار میں شمولیت کی پیشکش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگے جھوٹے الزام کی وضاحت مانگی تو بادشاہ کی بیوی نے اقبال جرم کر لیا اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ تب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، مجھے سرزمین کے خزانوں پر وزیر مقرر کر دو، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کی وجہ سے سرزمین مصر میں غلہ لینے پہنچ گئے۔ یوسف نے انہیں خوب غلہ عطا کیا اور اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانے کو کہا۔ جب وہ دوبارہ غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو آگاہ کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر ان کو سرزمین مصر پر ہی روکے رکھنے کے لیے ان کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چوری کا الزام مسترد کر دیا اور خود ہی چور کی سزا تجویز کرتے ہوئے کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے نکال لیا تو باقی بھائی بولے، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، اور جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی اور یوسف کے بعد بنیامین کی جدائی بھی گراں گزرنے لگی تو کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، اور فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر جب وہ تیسری بار غلہ لینے گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا تعارف کروا دیا تو وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دے کر بھیجا، جس سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر جب سارا خاندان مصر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے فرمایا، اے ابا جان، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے، اور بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے، اور بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ خواب صرف وہم اور خیال ہی نہیں ہوتے بلکہ اکثر اوقات ان کا حقیقت سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے ظالمانہ سلوک کیا، لیکن جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں تھے اور چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، تب یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر چوری کا جھوٹا الزام بھی لگایا، لیکن جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اختلاف کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرا دیا۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ بات بات پہ الزام تراشی اور بہتان بازی صرف نفرت کو فروغ دیتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنا غم اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ خالق سے اپنا غم بانٹنا انسان کو حوصلہ دیتا ہے، جبکہ مخلوق کے سامنے اپنی تکالیف کا اظہار کرتے رہنا انسان کو مزید کمزور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو اور انسان صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ انسان کی بے گناہی ضرور ثابت کرتا
کرتا ہے، اور حالات چاہے جیسے بھی ہوں آپ نے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس کی رحمت آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف ضرور لائے گی۔ اگلی قسط بہت اہم ہے، اس میں ہم جانیں گے کہ فرعون بنی اسرائیل پر کیا کیا ظلم کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزانہ طریقے سے بچایا، اور حکمران لوگ اپنی حکومت بچانے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔